السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ آج اس سلسلے کے 100 ایپیسوڈ مکمل ہو رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کو کور کیا جائے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو سوالات کرتے ہیں، دراصل یہ سوالات آپ کی زندگی میں روزانہ پیش آنے والے حالات اور واقعات کے سلسلے میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نالج ہوتا ہے، آپ کی جانکاری بڑھتی ہے، دینی علم حاصل کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو کیا ہے محترم جناب ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر منہ میں ناپاک پانی کے چھینٹے چلے جاتے ہیں تو کیا ایک دفعہ کلی کرنے سے ہمارا منہ پاک ہو جائے گا یا پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ضروری ہے؟ دیکھیے، عام ہمارا جو جسم ہے، جب بھی جسم کے کسی حصے پر نجاست اور ناپاکی لگتی ہے، اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، بالکل وہی طریقہ اس صورت میں بھی ہے جب ناپاکی یا پھر ناپاک پانی کے قطرات آپ کے منہ میں چلے جائیں، کان میں چلے جائیں، ناک میں چلے جائیں۔ 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور اگر 1 مرتبہ دھونے پر بھی آپ کو اطمینان ہو نہیں رہا ہے، جو لوگ وسوسے والے ہوتے ہیں، جو شکوک و شبہات کے مریض ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کر لے، منہ پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے میں اسلام عابد۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹچ کرنے سے پہلے درزی انہیں پانی میں شرنک کرتا ہے، تو ہمیں وہم ہوتا ہے کہ درزی نے جو کپڑے شرنک کیے ہیں وہ ناپاک پانی میں کیے ہیں، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جب وہ کپڑے سل کر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں پہن سکتے ہیں پاک سمجھ کر یا پھر ناپاک سمجھ کر دھونا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے اسلام صاحب، اگر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پیٹھ پیچھے ہو رہی ہیں، شکوک و شبہات میں اور وسوسے اور وہم و گمان میں پڑتے رہیں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا۔ ہر کام ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہماری پیٹھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، لہذا جب تک آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں ناپاکی کا یقین نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اس درزی پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ اس نے پاک پانی میں ہی آپ کے کپڑے شرنک کیے ہیں اور اس نے آپ کے کپڑوں کو ناپاک نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ آپ کے پاس کپڑا سل کر آیا، آپ کو کپڑے میں سے بدبو آ رہی ہے، نجاست کی اسمیل آ رہی ہے، یا پھر کوئی نجاست اس پر لگی ہوئی دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہی آپ کا کپڑا ناپاک سمجھا جائے گا، ورنہ عام حالات میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، آپ انہیں پہن سکتے ہیں۔ درزی پر یا دھوبی پر بلیم رکھنا یا پھر اس کے اوپر شکوک و شبہات کا جتلانا، یہ صحیح بات نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم نے، کہتے ہیں مفتی صاحب، جو لوگ دائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں کیا ان کا استنجا صحیح ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جو انسانی فطرت ہوتی ہے، اس فطرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی نجاستوں کو صاف کرنا، گندی چیزوں کو دھونا، گندگی کو ہاتھ لگانا اور استنجا کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا، یہ بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کی عادت اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ہے تو اس عادت کو توڑنا اور اس عادت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرتا ہے، شرمگاہ کو چھوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استنجا کرتے وقت بار بار چلو میں پانی لیا اور پیشاب والی جگہ پر چھینٹے مار دیے، پھر بھی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، پھر دوبارہ چلو بھر کر پانی لیا اور چھینٹے مار دیا، اور وہ جو چھینٹے مارے گئے تھے کچھ قطرات کمر کے نیچے والے حصے پر گر گئے ہیں، پھر ڈبے سے پانی لیا اور کمر پر ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد وہ چھینٹے کپڑوں پر بھی لگ گئے ہیں، تو کیا اب کمر بھی ناپاک ہو گئی، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے؟
اب ہمیں بہت زیادہ وسوسہ اور وہم ہو رہا ہے۔ دیکھیے عظیم صاحب، اگر آپ شکوک و شبہات اور وسوسوں کے پیچھے دوڑتے رہے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ کو کہیں پر بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ دیکھیے اسلام میں نظافت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نظافت میں اعتدال ہے۔ حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا اور بہت زیادہ تشویش اور وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ آپ بات بات پر شکوک اور شبہات اور وہم اور گمان کے مریض ہوتے چلے جائیں۔ دیکھیے بالکل سادہ اور سیدھا سا طریقہ ہے۔ آپ نے شرمگاہ پر پانی ڈالا ہے، پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ 2-3 مرتبہ پانی کو چھڑکا ہے لیکن اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر پہلے تو آپ صفائی کا طریقہ سیکھ لیں۔ پیشاب آپ نے کی ہے تو اس جگہ پر، ناپاک والی جگہ کو پاک کرنے کے لیے صرف چھینٹے مار دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ چلو میں پانی لے کر آپ کو ڈالنا ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی مگا ہے، کوئی برتن ہے، اس کے ذریعے پانی کو ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف چھینٹے مار دینے کی وجہ سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر جس وقت آپ نے پانی ڈال دیا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ جو پیشاب کا قطرہ تھا یا پھر جو پخانے کا جو غلاظت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ختم ہونے کے بعد میں جو قطرات ادھر ادھر اڑ چکے ہیں، کمر پر اڑے ہیں، آپ کے کپڑے پر اڑے ہیں، چپل پر اڑے ہیں، تو ان تمام چھینٹوں کو خاطر خواہ نہ لائیں، انہیں خواہ آپ ناپاک تصور نہ کریں، ورنہ پھر آپ کا نماز میں بھی دل نہیں لگے گا۔ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، آپ نے کسی کرسی پر براجمان ہو گئے، وہاں پر بھی آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میری کرسی ناپاک ہو گئی ہے۔ آپ بیڈ پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ کو وہم ستائے گا کہ آپ کا بستر ناپاک ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ طہارت کا پراپرلی خیال رکھیں، اطمینان سے احتیاط کے ساتھ استنجا سے فارغ ہو جائیں۔ 1 مرتبہ پانی لینے کے بعد آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے تو 3 مرتبہ لے لیں، لیکن 3 مرتبہ کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہو جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے تو پھر ان وسوسوں کی بیماری سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیے، اور جو خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دھتکارتے چلے جائیے، ان کے اوپر باقاعدہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس بیماری کے دلدل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ نے، کہتے ہیں مفتی صاحب، عورت عام سادہ سا جو غسل ہوا کرتا ہے، اس غسل میں نہاتے ہوئے اس کو اچانک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے جو اس نے غسل کیا تھا جو کہ غسل جنابت تھا، وہ غسل صحیح نہیں ہوا ہے۔ اب یہ جو غسل کر رہی ہے اسی غسل کے دوران پچھلے والے غسل جنابت کی نیت کر لے تو کیا اس عورت کا غسل صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیے یہاں پر کل 2 باتیں ہیں۔ پہلا جو غسل واجب تھا اور آج جو غسل کر رہے ہیں وہ واجب نہیں ہے، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلا والا جو 2-3 دن پہلے کا غسل تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا، اور آج جو کہ یوں ہی غسل کر رہے ہیں تو اس غسل کے دوران نیت کرنے کی وجہ سے پہلا والا غسل صحیح ہوگا یا نہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ غسل صحیح ہونے کے لیے فقہائے احناف، یعنی وہ لوگ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نزدیک غسل کی نیت یعنی غسل کی باقاعدہ نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ نے غسل کی یا پھر وضو کی نیت نہیں کی تب تک آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ پہلے والا جو غسل کیا گیا تھا، اگر وہاں پر آپ نے غسل کی نیت نہیں کی تھی تو وہ والا بھی غسل صحیح تھا، اور آج جو غسل کر رہے ہیں، آج کے غسل میں آپ نے پہلے والے غسل کو صحیح ہونے کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب فرائض ادا ہو گئے، پورا جسم آپ کا بھیگ گیا ہے، آپ نے کلی کر لی ہے، ناک میں پانی چڑھا دیا ہے، ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے آپ کا غسل صحیح ہو گیا ہے۔ اور اگر مان لیجئے خدا نخواستہ آپ کا پہلا والا غسل صحیح نہیں تھا اور آج صحیح ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس غسل سے آج کے غسل کے دوران جتنی بھی نمازیں آپ کی ادا کی گئی ہے وہ نمازیں صحیح نہیں ہوئی ہے، ان نمازوں کی قضا کر لینی ضروری ہے۔
اگلا سوال ہے سہیل کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ باتھ روم کی دیوار پر ناپاکی لگ جائے اور وہ سوکھ بھی جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گی یا پھر ناپاک ہی رہے گی؟ اور کیا غسل کے وقت ہاتھ لگا کر شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے یا پھر بنا ہاتھ لگائے بھی یوں ہی پانی ڈالنے کی وجہ سے شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے؟ آپ کے کل 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ دیوار کے اوپر اگر نجاست لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں سوکھنے کی وجہ سے وہ پاک ہوگی یا نہیں؟ تو جو دیوار ہے وہ بھی زمین کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی زمین کے اوپر جب نجاست لگتی ہے، گندگی لگتی ہے، ناپاکی لگتی ہے تو وہاں پر دھونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ نے دھویا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہوا اور دھوپ کی وجہ سے وہ جگہ اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب نجاست اور ناپاکی کے مکمل اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ اس زمین میں سے نجاست کے جو تینوں اثرات ہوتے ہیں، رنگ ہے، بو ہے، مزہ، یہ تینوں کی تینوں غائب ہو چکے ہیں، تو آپ کی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی دیوار بھی پاک ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ غسل کے دوران یا پھر یوں ہی استنجا سے فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ کو باقاعدہ ہاتھ لگا کر دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو باقاعدہ ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بنا ہاتھ لگائے بھی اگر نجاست ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی شرمگاہ پاک ہو جاتی ہے، آپ کا استنجا صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نجاست اس قدر پھیل گئی ہے کہ صرف پانی ڈالنے سے کام نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ لگا کر صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے انر پیس نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی صاحب اگر کسی کے گھر والے بہت زیادہ اس کو پریشان کرتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی ان سے الگ ہو جائے تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر مفتی صاحب فیمیل کیا کرے؟ اس کو الگ ہونا یہ تو پاسبل نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ گھر والے پریشان کر رہے ہیں، یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے، پریشانی کس طرح کی ہے، کیا ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیا ظلم کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ الگ ہو جائے، تو یہ الگ ہونے کا یوں ہی الگ ہونے کا حکم نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اسٹیپس ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر گھر والے کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے الگ ہو جائے، اس کے حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے، اگر گھر والوں کی غلطی ہے، وہ لوگ آپ سے بڑے ہیں، تو پھر کوئی دوسرا آدمی جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں بلا کر ان کے سامنے بات کو رکھا جائے، یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے، الگ ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر الگ ہونے کا موقع آ جائے جو کہ بہت آخر میں آتا ہے، تو الگ ہونے کے وقت میں اگر لڑکا ہے تو وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے، اپنا نکاح وغیرہ کر کے وہاں پر رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ لڑکی کا مسئلہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، تو اس میں ڈائریکٹلی الگ عام طور پر کیا نہیں جاتا ہے، یا اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے پیش کریں۔ اگلا سوال کیا ہے شعبان نے، کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اخیر میں جو ولضالین ہے وہ ورزار ہے یا پھر ولضالین ہے، اس کے بارے میں بتلائیں۔ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولضالین، یہاں پر لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ولضالین یہ جو زاد ہوتا ہے اس کو دال پڑھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حروف پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ولضالین میں وہاں پر ضاد ہے، اور ضاد کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ضاد کی آواز نکلنی چاہیے، اس طرح غیر المغضوب علیہم ولضالین، ولضالین پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسٹار موٹیویشن کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، رات میں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا پڑھ کر سونا چاہیے؟ رات میں سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیاری پیاری احادیثیں اور ان احادیث کے اندر دعائیں منقول ہے، ان تمام دعاؤں کا آپ ورد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے اور بالکل سونے کے قریب سورہ ملک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد جب بستر پر تشریف لے جاتے تو پھر جو تسبیح فاطمہ ہے
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ لیتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھتے، اور سوتے وقت جو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر آپ آرام کرتے۔ تو آپ بھی ان مسنون چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ شیطان سے، جنات سے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے آپ کی اور آپ کے مکمل اہل خانہ کی حفاظت ہوگی۔ اگلا میسج تحریر کیا ہے محترمہ ماہین بیگم قلم نوری اور محترم الیاس بھائی قلم نوری صاحبان نے۔ کہتے یہ ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کے چینل کے 100 ایپیسوڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے۔ اسی طرح ہماری جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ دعاؤں سے نوازتے رہیں، اور جو علوم سکھلائے جا رہے ہیں، جو مسائل بتلائے جا رہے ہیں، جو دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان سے خود فائدہ اٹھائے، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیا کرے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلا سوال کیا ہے سعد خان نے، کہتے یہ ہیں کہ جی مجھے OCD ہے اور مجھے اب الگ طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، جبکہ ابھی تک میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل بکواس چیز ہے۔ جب آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے اور آگے ہو سکتا ہے آپ کا نکاح، لیکن آج سے اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایک محمل سی بات ہے۔ OCD کا جو مریض ہوتا ہے، جب تک وہ بالکل ہوش و حواس کے اندر طلاق دیتا نہیں ہے، وہاں تک اس کی طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ تو خیر، آج آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اور جو تھاٹس آپ کو پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے خیالات کا پیچھا ہرگز نہ کرے۔ جب بھی خیال پیدا ہو، اپنے ذہن کے ڈائریکشن کو چینج کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ عظیم معین کہتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے گھر کا جو فرش ہے وہ پتھر یا پھر ماربل کا ہے، اگر اس پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا پھر پیشاب والی کوئی چیز جیسے کہ پیمپر وغیرہ اس زمین پر رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے، تو کیا وہ زمین پاک ہو جائے گی؟ جی بالکل پاک ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ زمین اور دیوار ان دونوں کی پاکی یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو اس کو دھونے کی فکر کرنی ہے، لیکن آپ نے دھویا نہیں ہے، دھوپ یا بارش کی وجہ سے یا یوں ہی پڑے پڑے وہ زمین خشک ہو گئی ہے، اس طرح سوکھ گئی ہے کہ اب وہاں پر نجاست کی نہ اسمیل ہے اور نہ ہی اس کا کلر ہے اور نہ ہی اس کا رنگ ہے، تو بو ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ اور اس کا کوئی نشان وغیرہ بھی ظاہر نہ ہوا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زمین سے اسمیل آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا زمین پر بیٹھ کر اس کی اسمیل لینی ہوگی؟ جی اتنے بڑے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جو نجاست ہوتی ہے، چاہے آپ کے کپڑے پر ہو، بدن پر ہو، آپ کے بستر پر ہو، استعمال کی جانے والی چیزیں ہو، جو نجاست ہوتی ہے وہ خود ابھر کر آتی ہے۔ آپ کو کھود کریت کر اس کا تتبع کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے کہ باقاعدہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد نیچے اپنی ناک کو رکھ کر سونگنے لگے۔ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کو اسمیل آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ زمین ناپاک ہی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر چپل ناپاک ہو جائے اور بچے نے جو کرتا وغیرہ پہنا ہے وہ ناپاک ہو جائے تو کیا اس پر کافی پانی بہا دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا یا پھر اس کو 3 مرتبہ دھونا اور سکھانا ضروری ہے؟ چپل، کپڑے وغیرہ، ان پر نجاست گرنے کی وجہ سے انہیں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پر جو کہا ہے کہ 1 مرتبہ بہت زیادہ پانی ڈالنا، تو اگر آپ کا دھونا جاری پاری میں دھونے کی طرز پر ہے، یعنی اوپر سے نل چل رہا ہے، نیچے کپڑے رکھے ہیں، چاہے برتن میں ہو یا پھر یوں ہی زمین پر رکھے ہوئے ہیں، کثرت سے پانی پریشر کے ساتھ گر رہا ہے،
آپ کے بچے کے جوتے چپل یا پھر کپڑے پر اس کی جو نجاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اسی صورت میں 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاری پانی میں دھونے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قدر اس پر پانی ڈالیں کہ اب نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جائیں، نجاست کی اس میں کوئی اسمیل نہ رہے، کوئی کلر وغیرہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، بس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سسٹم سے اگر آپ نے کپڑوں کو پاک کیا ہے تو پھر آپ مطمئن رہیں، آپ کے کپڑے، آپ کے بچوں کے کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو تا دم آخر جاری و ساری رکھنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، ان تمام لوگوں کی جائز ضروریات کو مکمل فرمائے، اور جتنی بھی مشکلات ان کی زندگی میں آئی ہے ان تمام مشکلات کا خیر اور عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔